الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمسن نوجوان تھے، شباب سے بھرپور اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے۔ وہ بڑے رقیق اور نازک احساسات کے مالک، والدین کے انتہائی فرمانبردار اور اپنی والدہ سے غیر معمولی محبت رکھنے والے تھے۔ باوجود اس کے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی عمر کی 17ویں بہار کا استقبال کر رہے تھے، اپنے وجود میں پختہ عمر والوں جیسی دانشمندی اور بوڑھوں جیسی دانائی و دور اندیشی سمیٹے ہوئے تھے۔ ان کو ان بچکانہ کھیلوں سے کوئی رغبت نہیں تھی جن پر ان کے ہمسن نوجوان غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرتے اور بڑے شوق سے حصہ لیتے تھے۔ اس کے برعکس وہ اپنی کوششیں صرف تیروں کی تیاری، کمانوں کی درستگی اور تیر اندازی کی مشق میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان کی ان مصروفیات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید وہ خود کو مستقبل میں کسی عظیم الشان کارنامے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نیز وہ اپنی قوم کی اس بدعقیدگی اور ذبحالی پر انتہائی بے چینی اور بے اطمینانی محسوس کر رہے تھے جس میں وہ مبتلا تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ کسی مضبوط، دوراندیش اور مہرباں ہاتھ کے منتظر ہیں جو غیب سے برآمد ہو کر لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال دے جن کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اللہ عز و جل کی مشیت نے ساری انسانیت کو اس مہربان اور کارساز ہاتھ سے نوازنا چاہا، اور وہ ہاتھ تھا سرور کائنات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی مٹھی میں وہ ستارہ روشن ہوا جس کی روشنی کبھی مان نہیں پڑ سکتی، یعنی کتاب الہی۔ ان حالات میں اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا جن کا نام محمد بن عبداللہ تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور ہدایت کی اس پکار کے بلند ہوتے ہی کسی تاخیر کے بغیر اس پر لبیک کہی۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مردوں میں ان کا تیسرا یا چوتھا نمبر تھا۔ بسا اوقات وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ 7 روز تک میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ ان کے اندر شرافت و مردانگی کی ایسی علامات پائی جاتی تھی جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ عنقریب یہ ہلال بدر کامل بن کر آسمان شہرت پر جگمگائے گا، اور حسب و نسب کے لحاظ سے ان کو معاشرے میں جو بلند مرتبہ حاصل تھا وہ مکہ کے نوجوانوں کو اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ بھی ان کے راستے کو اپنائے اور خود کو ان کے سانچے میں ڈالے۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، کیونکہ ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اور بنو زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب کا قبیلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے اس رشتے پر فخر کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یہ میرے ماموں ہے، ایسا اگر کسی کا ماموں ہو تو مجھے دکھائے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا معاملہ اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں گزر گیا، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں سخت آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ ان کی آزمائش کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ ہم یہ بات حضرت سعد ہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس انوکھی آزمائش کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبول اسلام سے 3 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک رات خواب دیکھا کہ میں تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اسی دوران میں ان تاریکیوں سے باہر آنے کے لیے ان کی موجوں میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ اچانک ایک چاند میرے سامنے نمودار ہوا، میں اس کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چند آدمی میرے آگے آگے اسی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ابھی آئے ہیں۔ جب دن کو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ میں فوراً ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جیاد کی گھاٹی میں ملے،
اور اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ ان تینوں آدمیوں کے علاوہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، کوئی اور مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلچسپ واقعے کی داستان کے اگلے حصے سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے قبول اسلام کی خبر سنتے ہی میری ماں سخت ناراض ہوئی۔ میں ایک اطاعت شعار اور خدمت گزار لڑکا تھا، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سعد، یہ کیسا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جس نے تم کو تمہارے ماں باپ کے دین سے الگ کر دیا ہے؟ خدا کی قسم، تم اپنے اس نئے دین کو ترک کر دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر خود کو ہلاک کر لوں گی۔ اس وقت تمہارا سینہ شدت غم سے شک ہو جائے گا، ندامت و پشیمانی کے مارے اپنے اوپر افسوس کرو گے، اور لوگ تم کو ہمیشہ اس بات پر عار دلاتے رہیں گے کہ میں نے اس سے کہا، ماں ایسا نہ کرو، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر اڑ گئی۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ آخر کئی روز کی مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے اس کا جسم دبلا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس جا کر کہتا رہا کہ کچھ کھا لو، مگر وہ شدت سے انکار کرتی رہی اور قسم کھا کر کہتی تھی، یا تو تم اپنے دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر جان دے دوں گی۔ اس وقت میں نے اس سے کہا، ماں، بے شک میں تیرے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سن لے، خدا کی قسم، اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ سب ایک ایک کر کے تیرے اندر سے نکل جائے، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے میرا یہ اٹل فیصلہ سنا اور میرے استقلال کو دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے دین کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو آخر کار وہ اپنی ضد سے باز آ گئی اور کھانے پینے پر مجبور ہو گئی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق اپنا یہ قول نازل فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ جس روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت کا دن تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا، وہ بڑا قابل دید تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک کمسن نوجوان تھے، ان کی عمر حد بلوغت سے کچھ ہی متجاوز تھی۔ جنگ کے لیے روانگی سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا جائزہ لے رہے تھے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپنے کی کوشش کے باوجود وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آنے سے نہیں بچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور واپس کر دیا۔ واپسی کا حکم سن کر وہ رونے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت فرما دی۔ اجازت مل گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی ان کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ سے ان کی کمر میں تلوار باندھی۔ پھر دونوں بھائی جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون شہادت میں لت پت میدان بدر میں چھوڑ کر اللہ سے ان کے اجر کی امید لیے تنہا مدینے واپس لوٹے۔ اور جنگ احد میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بکھر گئے، یہاں تک کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر اپنی کمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور حفاظت کرتے رہے۔ اس وقت ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر اپنے صحیح نشانے پر لگتا اور کسی نہ کسی مشرک کے لیے فرشتے اجل ثابت ہو جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان سے تیر اندازی کرتے دیکھا تو یہ کہہ کر ان کو مزید تیر اندازی پر اکسایا، اے سعد، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی عظمت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ فرمایا، ایسی فیصلہ کن جنگ جو ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دے، جو ان کے تخت کو متزلزل کر دے اور ایران کی سرزمین سے بت پرستی کو اکاڑ پھینکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے گورنروں کے نام ایک تحریری حکم بھیجا، ہر اس شخص کو میرے پاس بھیج دو جس کے پاس ہتھیار یا گھوڑا ہو یا اس کے اندر شجاعت ہو،
یا جنگی مہارت یا شعر و شاعری اور تقریر و خطابت کی کوئی امتیازی خوبی ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہو جس سے جنگ میں کوئی مفید کام لیا جا سکے۔ خلیفہ کے اس حکم کی تعمیل میں ہر طرف سے مجاہدین کے وفود مدینہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس کام کے مکمل ہو جانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان لشکر کی قیادت کے سلسلے میں مشورے طلب کیے تو سب نے ایک ذبح ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کر کے فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں سونپ دی۔ جب اس لشکر نے مدینے سے کوچ کرنے کا قصد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو الوداع کہنے اور اس کے قائد کو نصیحت کرنے کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سعد، اللہ عز و جل کے مقابلے میں یہ چیز تم کو ہرگز کسی قسم کے فریب میں مبتلا نہ کرے کہ تم کو خال رسول اور صحاب رسول کے معزز القاب سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ ہمیشہ برائی کو بلائی سے مٹاتا ہے۔ سعد، بے شک اللہ تعالیٰ اور کسی بندے کے درمیان اطاعت و فرما برداری کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ صرف اطاعت ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ ہمیشہ اپنی نگاہیں ان امور پر مرکوز رکھنا جن پر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، ہر درجہ ان کا اہتمام اور التزام کرنا کہ دراصل وہی اس لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ مبارک لشکر اس شان سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا کہ اس میں 99 وہ خوش قسمت صحابہ کرام شریک تھے جن کو حق و باطل کے اولین معرکہ یعنی معرکہ بدر میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ 310 سے کچھ اوپر وہ محترم ہستیاں تھیں جو بیعت رضوان اور اس کے بعد کے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ 300 وہ حضرات تھے جو غزوہ فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ ان لوگوں کی تعداد 700 تھی جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہو کر قادسیہ پہنچے اور اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہو گئے۔ یوم حریرہ کے موقع پر مسلمانوں نے ایرانیوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا عزم کیا، چنانچہ انہوں نے دشمن کو ہر طرف گھیرے میں لے لیا اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہر سمت ان کی صفوں میں گھس گئے۔ آخرکار ایک زبردست جنگ کے بعد مسلمان ایرانی سپہ سالار رستم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس کا سر نیزے پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ایرانی افواج کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اس طرح مسلط ہو گیا اور ان کی ہمتیں اس طرح پست ہو گئی کہ ایک مسلمان سپاہی کسی ایرانی کو اشارے سے اپنے پاس بلاتا اور بسا اوقات اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایرانی مقتولین کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف دریائے قادسیہ میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 30,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر طویل اور مال کثیر سے بھی نوازا تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا ایک پرانا اونی جبہ منگوایا اور اپنے ورثاء کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اسی جبے میں کفنانا، کیونکہ اسی کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین کا سامنا کیا تھا اور چاہتا ہوں کہ اسی کو پہن کر اللہ عز و جل کے سامنے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔